ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے بقی الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ وہ حدیث کے سمندر ہیں، اگر تم نے حدیث پڑھنی ہے، تمہیں شوق ہے تو تم بغداد چلے جاؤ اور امام احمد سے احادیث پڑھو، وہ حافظ الحدیث ہیں، ان کو لاکھوں احادیث زبانی یاد ہیں۔ چنانچہ فرماتے کہ میں نے ایک گٹھڑی باندھی اور میں نے سفر کا ارادہ کیا، تو راستے میں سمندر پڑتا تھا، اس لیے مجھے کشتی کرائے پہ لینا پڑی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں بیٹھ گیا، اب جو ملاح تھا وہ راستہ بھول گیا، ہم سمندر میں بھٹک گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، اور پھر کرتے کرتے ہم سمندری طوفان میں گر گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ طوفان نے ہمیں اتنا گھمایا کہ ہم منزل سے اتنا دور ہو گئے کہ جب ہم کنارے پہ جا کے لگے تو وہاں سے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں سے بغداد کتنی دور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً یہاں سے 1.5 ماہ کا پیدل سفر ہے۔ تو بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پیدل چل پڑا، اور چلتے چلتے 700-800 میل کا فاصلہ میں نے 1.5 ماہ میں طے کیا اور بغداد شہر میں پہنچ گیا۔ تو کچھ دیر وہاں پہ میں نے آرام کیا، پھر میں وہاں سے چلا کہ اب میں مرکز میں جاتا ہوں، مین شہر میں جاتا ہوں، اور وہاں سے امام صاحب کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں پہ درس دیتے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افسوس تم امام صاحب سے درس حدیث نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے اور اس نے پابندی لگا دی ہے کہ امام احمد اس وقت درس حدیث نہیں دے سکتے۔ پوچھا کہ کہاں پہ بند ہیں، کہاں پہ ان پہ پابندی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر میں ہی ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں وہاں پہ جا سکتا، وہاں پہ پولیس کے دستے موجود ہیں، مجھے بھی پکڑ لیں گے اور تجھے بھی پکڑ لیں گے، اس لیے میں تمہیں وہاں پہ نہیں لے جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ یہاں پہ اور کہاں پہ درس حدیث ہو رہا ہے؟ تو اس نے ایک مسجد کا مجھے بتایا کہ فلاں مسجد میں یحییٰ بن معین ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور محدث ہیں، اور وہ اس وقت درس حدیث دے رہے ہیں۔ تو میں اس مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یحییٰ بن معین درس حدیث دے رہے ہیں۔ کچھ دیر انہوں نے درس حدیث دیا، اس کے بعد انہوں نے سوالات کا موقع دیا۔ تو لوگ کھڑے ہوئے اور ان سے سوال کرنا شروع ہو گئے۔ تو 1-2 لوگوں کے سوال کرنے کے بعد میں بھی کھڑا ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی فلاں راوی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقہ راوی ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں اور ان کی بات میں پختگی ہوتی ہے۔ تو میں نے دوسرا سوال کرنا چاہا تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے بٹھانا چاہا کہ بھئی اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے، کوئی یہاں پہ 2 سوال نہیں کر سکتا۔ تو کہتے کہ میں رونے لگ گیا کہ میں تو لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بڑی دور کا مسافر ہوں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اصل سوال پہلے ہی کر لیتا، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایک سوال کی اجازت ہے، مہربانی کریں مجھے ایک اور سوال کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں دوسرے سوال کی اجازت ہے۔ فرماتے کہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرماتے جب میں نے یہ سوال کیا سارے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور یحییٰ بن معین نے اپنی گردن زمین کی طرف اپنے سینے کی طرف جھکا لی اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی اور روتے ہوئے فرمایا کہ امام احمد تو امام المسلمین ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے منہ سے سنا
کہ امام احمد امام المسلمین ہیں، میرے دل میں اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان سے ضرور حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ تو میں وہاں سے نکلا، میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے کم از کم اشارے سے ان کے گھر کی خبر دے دو کہ امام احمد کا گھر کون سا ہے۔ تو ایک آدمی نے چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ فلاں گھر یہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور وہ اسی گھر میں نظر بند ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں واپس گیا جو میں نے کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا، وہاں پہ جا کے میں نے ایک پٹی باندھی، ایک کپڑا اپنے گھٹنے کے ساتھ باندھا اور ایک لاٹھی پکڑی اور ایک ہاتھ میں کشکول لیا اور فقیروں کا لباس پہن کے فقیروں جیسا بہروپ میں اپنے اوپر دھار کر میں اپنے گھر سے نکلا، اس کرائے کے مکان سے نکلا، اور میں اس وقت آواز لگاتا جا رہا ہوں۔ لوگ مجھے سوالی سمجھ رہے ہیں اور مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جوان لڑکا ہے، پھر بھی اس کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت نعرہ فقیروں کا یہ ہوتا تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ ہی دیں گے، تمہارا اجر اللہ ہی دیں گے۔ اس وقت بھکاری آج کے بھکاریوں کی طرح پیسے نہیں مانگتے تھے، بلکہ یہ صدا لگاتے تھے، اجرکم علی اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یوں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اور پٹی باندھے ہوئے اور کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے، فقیروں کا حلیہ بنائے ہوئے میں بازار سے گزرتا جا رہا ہوں۔ جب امام احمد بن حنبل کا گھر آیا تو میں نے بڑے دل سوز انداز سے کہا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل سمجھ گئے کہ واقعتاً کوئی محتاج آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے کہ اس کی آواز سے سوز معلوم ہوتا ہے۔ امام احمد اپنے گھر کے دروازے پہ آئے اور دروازہ کھولا اور کچھ سکے مجھے دینا چاہے تو میں نے امام صاحب سے درخواست کی کہ حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو آپ کا طلبگار ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میرے اوپر پابندی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایسے ہی روزانہ بھکاریوں والا حلیہ بنا کے، یہ بہروپ بنا کے آپ کے پاس آیا کروں گا، میں آواز لگایا کروں گا، اجرکم علی اللہ۔ آپ یوں ہی دروازے پہ تشریف لے آیا کرنا اور آپ یوں ہاتھ کیا کرنا جیسے آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں، میں کشکول آگے کیا کروں گا کہ لوگ دیکھنے والے سمجھیں کہ میں آپ سے کچھ لے رہا ہوں، لیکن حضرت آپ اسی وقت میں مجھے ایک حدیث روزانہ پڑھا دیا کرنا، ایک حدیث سنا دیا کرنا۔ چنانچہ فرماتے کہ امام صاحب اس پہ راضی ہو گئے۔ میں روزانہ لاٹھی پکڑتا، اپنے گھٹنے پہ پٹی باندھتا، کشکول ہاتھ میں پکڑتا اور آواز لگاتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب امام صاحب کے گھر کے پاس جاتا، بلند آواز سے میں آواز لگاتا، امام صاحب دروازے پہ آتے اور یوں ہاتھ کرتے کہ جیسے مجھے کچھ دے رہے ہیں، میں کشکول آگے کرتا جیسے میں کچھ لے رہا ہوں، لیکن دینا لینا کچھ نہ ہوتا تھا۔ امام صاحب اتنے وقت میں ایک حدیث پڑھ دیتے اور میں وہ حدیث سن کے یاد کر لیا کرتا۔ تو فرمائے کہ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد جو ظالم بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اور جو اگلا بادشاہ بنا وہ امام صاحب کا بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس نے تمام قیدیں ختم کر دیں اور آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کا درس حدیث شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ تو جب امام صاحب اپنی مسند حدیث پہ آئے اور حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ فرماتے کہ میں بھی حاضر ہوا اور رش بہت زیادہ تھا، آپ کے قریب تو نہ پہنچ سکا لیکن آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ امام صاحب نے ان ہزاروں کے مجمع میں مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اس طالب علم کو جگہ دو، اصل طالب علم تو اب آیا ہے، اصل طالب علم تو اب آیا ہے۔